ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 746۔ عبداللہ سبعی نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم سے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہیں تھے، کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 747۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 748۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں، تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 749۔ سعید بن مہران ابن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750۔